بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اتوار کے دن کا دوسرا ویلاگ، اور یہ بڑا اہم ویلاگ ہے۔ آج دو بڑی انٹرنیشنل ملاقاتیں، جس کے بعد آپ کو پاکستان کی سیاست، عمران خان کی رہائی اور دیگر معاملات پر اس کے اثرات براہ راست نظر آئیں گے۔ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امریکی ادارے ساتھ فاکس نیوز نے آج بہت بڑا آرٹیکل لکھا کہ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی لڑائی بالکل ایک جیسی، اور اس آرٹیکل کی گونج اس وقت سنائی دی جا رہی ہے۔ اٹلی میں آج خان کے کھلاڑی جیمی غفیر نکل آیا، مانچسٹر میں بھی میدان سج گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا چیف بننے کی لڑائی میں عدلیہ میں 6 ججز کا معاملہ۔ جنید اکبر کا بڑا اہم بیان بھی، اور پاکستان کی عوام اپنے امتحان کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ شہباز شریف پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور عدلیہ کی جو وارداتیں ہیں وہ بھی تھوڑی تفصیل سے آپ کو ذکر کروں گا۔ ہائی کورٹ میں جو نئے ججز لائے گئے ہیں، کل وکلا کی مکمل ہڑتال بھی ہے، بڑے کنونشنز کے اعلانات بھی ہیں۔ تحریک انصاف کے جو شہداء ہیں، آج ملک ادریس کا چہلم بھی تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں تھے۔ اور نائب وزیر خارجہ ایک ملک کا بھاگا کیوں؟ ہندوستان۔ تفصیل سے خبریں آپ کو اگر بتاؤں، تجزیہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ دو ملاقاتیں جس کا میں نے ذکر کیا، ایک شام کے نئے صدر احمد شرح کی محمد بن سلمان سے ہوئی سعودی عرب میں، اور دوسری اسرائیل کے وزیر اعظم کی ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ اور یہ بڑا انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اس سے آپ کو اس خطے کی پوری سیاست میں تبدیلی، جس میں عمران خان کی رہائی اور پاکستان کے معاملات جڑے ہوئے ہیں براہ راست۔ اس میں آپ دیکھیں، یہ چونکہ اسی سے تفصیل اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ پاکستان پہ اس کے اثرات کس طرح ہوں گے۔ اس میں دو ممالک ہیں، اسرائیل اور ایران۔ شام کے جو صدر احمد شرح صدر بنا، اس کا پہلا دورہ سعودی عرب کا تھا، پہلی ملاقات محمد بن سلمان سے، اور محمد بن سلمان کے براہ راست تعلقات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم اسرائیل کے نتن یاہو سے۔ یہ ایران کو اس سے شام کو دور کر کے سعودی عرب کے قریب لایا جا رہا ہے۔ یہ سے توازن پورا بدلے گا۔ اسرائیل کی جو عرب ممالک کے تعلقات ہیں، انہیں معمول پر لانے کی کوشش ہے۔ جو نتن یاہو کی ملاقات، اس میں 3 چیزیں، ایک تو غزہ کا مسئلہ، دوسرا ایران، اور تیسرا عرب دنیا کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ۔ اب جو عرب دنیا کے اسرائیل کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ابراہم اکارڈ ماضی میں عرب امارات سے معاہدہ ہوا، یہ ڈیل اگر ڈونلڈ ٹرمپ کروانے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے اثرات پاکستان پر آئیں گے، کیونکہ یاد رکھیں پاکستان سعودی عرب کا بڑا قریبی اتحادی ہے، اور سعودیہ سے پاکستان کو ابھی تک کوئی امداد بھی نہیں ملی۔ اسرائیل کو چونکہ تسلیم نہیں کرتے، خان کا تو بڑا سخت موقف تھا۔ تو اس صورتحال میں جہاں شام کو ایران سے دور کر کے سعودی عرب کے قریب کیا گیا، اور ایران کو تنہائی کی طرف خطے میں بھیجنے کی کوشش، تاکہ وہ مجبور ہو کر اس ڈیل میں آئیں جو ڈونلڈ ٹرمپ 2015 سے ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسرائیل ایران کی دشمنی بھی آپ کو پتہ ہے۔ اب سعودی عرب، شام اور ان تمام ممالک کے اتحاد کے بعد، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اہم کردار ہوگا، اس کے براہ راست اثرات پاکستان میں، کیونکہ مڈل ایسٹ کی جو نئی صف بندی ہے، نئی سفارتی سرگرمیاں ہیں، ایران کمزور ہوگا، اسرائیل کی پوزیشن مضبوط ہوگی، تو پاکستان پر دباؤ آئے گا براہ راست۔ ایک تو ایران اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی، کیونکہ طاقت کا جب توازن بدلے تو اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں۔ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ آپ کو پتہ ہے بی ٹیم کے طور پر ہمیشہ ہم کھیلتے رہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ ان کی اعلیٰ کار ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، یہ اب سارا معاملہ کھلے گا خان کی رہائی پر، ان کا کتنا اثر و رسوخ ہوگا، کتنا وہ اس میں انٹرسٹ لیں گے اور کس طرح کریں گے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کو کا کردار بھی واضح ہوگا کہ وہ خان کی اس رہائی میں ان معاملات کو کیسے حل کریں گے، کیونکہ ثالثی کا معاملہ دیکھیں پیش ہی ایسے آتا ہے، عمران خان پر دباؤ بڑھایا جائے گا یا ان کے کیسز کو کم لٹکایا جائے گا، یا اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے انداز اور پاکستان پر ایک لمبے عرصے کے لیے حکومت کا خواب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جس میں یہ سارا معاملہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، عدلیہ میں، بیوروکریسی میں، ججز میں، سیاستدان، سب کچھ مینج کر کے یہ ایک لمبے عرصے کا پلان ہے۔ اگر اسے آپ کوئی ناکام کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام۔ ویسے تو دیکھیں تسلی کے لیے کافی ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت اب موجود نہیں ہے، اور جو کچھ ورنہ جو بائیڈن ہوتا ہے اس وقت اسی حکومت ہے، تو آپ بالکل یہ معاملہ بھول ہی جاتے، انسانی حقوق، خان کی رہائی اور سارے معاملات۔ اب 2 سال 7 مہینے میں آپ کو پتہ جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی آپ کو یاد ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اگر حکومت خاموش بھی رہے، حمایت نہ کرے، تو پاکستان کے لیے بھی کافی ہے، کیونکہ یہ امتحان پاکستان کی عوام کا ہے، تحریک انصاف کے سر پر ہے، اور وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ ان کی بھی صف بندی جو بڑی تگڑی ہوئی ہے تحریک انصاف کی، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، کیونکہ یہ افغانستان کے ساتھ معاملہ جڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اب جو تحریک انصاف کی قیادت اور ان کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے امتحان میں آؤٹ آف سلیبس پرچہ آ جائے۔ جنید اکبر جو آگے، یہ مفاہمت کی سیاست سے نکلے ہیں، اور یہ 2 سال 7 مہینے میں آپ کو پتہ ہے لیمن گنڈاپور اور باقی جس انداز میں مفاہمت ہوتی رہی، اب وہ معاملہ ختم، کہ انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے ہماری بات چیت کا راستہ ہی ختم ہو گیا۔ اور جنید اکبر اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف بہت بڑی طاقت ہے، یاد رکھیں یہ 3/4 ووٹ ہے ان کے پاس۔ 4 کروڑ کی آبادی میں خیبر پختونخوا میں صرف 3 کروڑ ان کے ساتھ ہے، اور یہ حکومت ہو، ادارہ ہو، اب صرف خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں اسلحے کی مکمل دستیابی اگر ڈھونڈ لیں تفصیلات، تو 70% اسلحہ جو کسی بھی چھوٹی آرمی کے لیے بھی ہے۔ پھر اوپر سے دہشت گردی کی جو جنگ ہو رہی ہے، جس میں روزانہ آپ کو پتہ 24 سال سے صوبے نے جو زخم بھی کھائے ہوئے ہیں، یہ زخمی ہیں پہلے سے،
محب وطن لوگ ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وفادار ہیں، پشتونوں کی ایک تاریخ ہے۔ اب ان کی خوش قسمتی کہ پاکستان میں عمران خان ان کا رہنما جو کہ پرامن تحریک پر یقین رکھتا ہے، اب یہ دیوار سے لگانے کی جس طرح محسن نقوی کوشش کر رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ اس طرف چلا گیا تو کام خراب ہو جائے گا بہت۔ دیکھیں خیبر پختونخوا پاکستان کا ایک حصہ ہے، جس طرح یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس کو الگ کر دیا جائے۔ اب یہ خان کی مقبولیت ہے، لوگ خان وفاق کی اکائی ہے، سب صوبوں کو، سب مسالے کو، سب مذاہب کو اس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ اب جو مزاحمتی سیاست آ گئی ہے، جنید اکبر جیسے لوگ سامنے آ چکے ہیں، یہ بڑا سادہ سا پیغام ہے۔ وہ 8 فروری کو کہہ رہے ہیں گھروں میں آپ نے نکلنا نہیں ورنہ عہدے چھوڑ دیں، پارٹی کے اندر بھی سزا جزا کا معاملہ، اور پھر یہ بیان کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کو رلایا ہم ان کے بچوں کو رلائیں گے۔ محسن نقوی جو آپ کو پتہ طاقت کے دے رہا ہے، بار بار دھمکیاں دے رہا ہے۔ جنید اکبر نے کہا اگر ہم پر اس دفعہ گولی چلی تو ہمیں پہلے تو یقین نہیں تھا کہ ہوگا، لیکن اب ہوا تو ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور ہم اگر خان نے کہہ دیا تو ہم اسلام آباد بھی پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ایک طرف خیبر پختونخوا میں، دوسری طرف پنجاب میں دیکھیں ابھی جو صدر ان کے شیخ امتیاز ہیں، ان کے ساتھ عالیہ حمزہ تھی، باقی یہ سارا ابھی یوم فروری کی جو 8 کی تیاری ہے یہ بڑے ہائی لیول پہ ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ لٹیرے اس مرکز پر اس وقت طاقت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر صدائے احتجاج بلند نہ کی تو یہ معاملہ جو کسی تحریک انصاف کا نہیں، پاکستان تو پھر ساری حکومت گیٹ نمبر 4 کی بڑے عرصہ چلنی ہے۔ کینٹ کے اندر میں دیکھ رہا تھا ملک قاسم شہزاد اجلاس کر رہا تھا، راولپنڈی کینٹ کے اندر، تو یہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ وہاں تک وہ لڑکا خرم شہزاد بڑا کھل کے آج باتیں کر رہا تھا، وہ بھی اب جو ویڈیو سے پیغامات بھی کارکنوں کے آ رہے ہیں جلسے کے حوالے سے، بابر سلیم سواتی صاحب وہ بھی ملاقاتیں کریں وزراء سے، پارلیمنٹیرین سے، منگورا سوات میں بھی ایک بڑا ایم این اے ان کے سلیم الرحمان صاحب، انہوں نے بڑا زبردست پاور شو کیا۔ خواتین جو ان کی ہیں وہ بھی تیار ہو رہی ہیں، کنول شوزب ان کو بھی متحرک کر رہی ہیں۔ اب 8 فروری کے حوالے سے تحریک انصاف تیاریاں مکمل کر چکی ہے۔ پھر اوورسیز پاکستانی وہ بھی عروج پہ، اٹلی میں آپ دیکھیں وہاں پر آج شہباز گل کی قیادت میں کتنا بڑا احتجاج، اتنا شاید نون لیگ پیپلز پارٹی اکٹھے مل کے پاکستان میں نہیں کر سکتے۔ مانچسٹر میں وہاں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بیٹی اور بہو تھی ایک تقریب میں، ان کی بڑی عزت افزائی کی گئی، بڑی جس کے وہ حقدار بھی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک بڑی بات طے شدہ ہے، اور یہ تجزیہ آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے، میری آپ سے درخواست ہوگی۔ دیکھیں خان 77 سال کی اس ریاست کے خلاف کھڑا ہے، جو طاقت انہوں نے ججز کو، میڈیا کو، بیوروکریسی کو، سیاستدانوں کو، اداروں کو پاؤں تلے رون دی ہے، لیکن خان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ پاکستان میں طاقت کے پہلے ایک مرکز تھا صرف، اب 2 ہیں، ایک ریاست اور ایک عمران خان۔ خان کے حالات آپ جانتے ہیں، وہ مقبولیت میں طاقت میں کہاں سے کہاں ہے، اور ریاست کے حالات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریاست کہاں کھڑی ہے۔ اور اس کا دیکھیں 1947 سے تھوڑا سا ٹچ میں ضرور دوں گا، یہ تقسیم جب پاکستان کی ہوئی تھی ہندوستان کی، تو اس وقت 17% جو ہمیں اثاثے ملے تھے، 75 کروڑ روپیہ ملا تھا 1947 میں، 20 کروڑ بلکہ ملے تھے، بھارت نے باقی رکھ لیے تھے، ریلوے، دفاتر، فیکٹریاں ان کے پاس چلی گئیں۔ فوج البتہ جو برٹش انڈین آرمی تھی اس کی 4,90,000 فوج تھی، اس میں سے 1.5 لاکھ فوجی انہوں نے پاکستان کو دے دی، بنگالی، پنجابی، پشتون، بلوچ سب شامل تھے۔ اسلحہ بھی 33% تھا، اس میں سے بھی 20 مل گیا، جہاز بھی مل گئے، نیوی کے پرانے جہازوں بھی ملا۔ اب 1971 میں جب بنگلہ دیش لگا تو انہوں نے یہ فوج لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا 1% بھی ہم یہ فوج نہیں لیں گے۔ بنگلہ دیش نے اپنی نئی فوج 1972 میں بنائی، جو بعد میں ہندوستان سے فوجی تربیت لیتے رہے، ہتھیار لیتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کے سابق مشرقی پاکستان کے اس وقت جو بنگالی فوجی افسران تھے انہیں بھی شامل نہیں کیا، انہوں نے کہا کوکول اکیڈمی سے پڑھا ہوا کوئی فوجی ہم شامل نہیں کریں گے، چاہے وہ بنگالی ہو۔ تو ایک نئے سرے سے ان کی فوج بنی، آج بھی ان کی فوج بھی ایک جدید فوج بن چکی ہے، اس کا مطلب ٹھیک ٹھاک تگڑی فوج ہے ان کی بھی فوجی مداخلت، لیکن وہاں سیاست میں اس وجہ سے کم ہوگی۔ اب ریاست پاکستان جو یہاں بنی یہ ہندوستان سے بھی مختلف، بنگلہ دیش سے بھی مختلف۔ اس ریاست کو آپ سنتے ہیں، طاقت کا مرکز، ریاست کی ریٹ، یہ ریاست کھڑی ہوتی بنیادی ستونوں پہ ہیں۔ دیکھیں آپ کو عمارت دیکھیں کبھی، اس کے بنیادی ستون ہوتے ہیں، اس میں پارلیمنٹ، عدالتیں، حکومت کے ادارے اور میڈیا ایک چوتھا ستون۔ پارلیمنٹ کا کام کیا ہے؟ قانون بنانا، قانون کی پالیسیوں کو نافذ کرنا، اور عدلیہ کیا کرتی ہے؟ اس قانون کی تشریح کرتی ہے، انصاف فراہم کرتی ہے، آئین اور قانون کی حفاظت۔ حکومت کے جو قانون کے دائرے میں رکھنے کے لیے اور آئین پر عمل درآمد کے لیے کرتی ہے۔ اب جو ادارے ہیں جس میں فوج، پولیس، وزراء، وزیر اعظم، یہ سارا سٹرکچر ڈھانچہ جو ہے یہ ایک تیسرا ہوتا ہے، اور ان کی نگرانی اور اطلاعات کے لیے کام ہوتا ہے کس کا؟ میڈیا کا۔ اب فروری 2025 میں یہ چاروں ستون بری طرح تباہ و برباد ہو گئے، اور ریاست کھڑی ہے بندوق کی نوک پر۔ میں آپ کو اس کی دلیل پارلیمنٹ فارم 47 پر ہے، ناجائز حکومت، الیکشن عوام کا انہوں نے چوری کیا، مینڈیٹ چھینا، چور ڈاکو ملک پر مسلط کی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ انٹرنیشنل دنیا میں ان تمام بدنام زمانہ لوگوں کو ڈھونڈیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہوں، ورجن آئی لینڈس ہوں، پاناما ہوں، سرے محل ہوں، ان سب کی سب وارداتیں انٹرنیشنل وارداتیں، پاکستان کے اندر کی نہیں ہیں۔ اب یہ ان کے کرپشن کے حالات ہوں، اور پوری دنیا متفق ہو کہ یہ بدنام زمانہ حکمران ہیں جنہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، 17 نشستوں کی جماعت، 180 نشستوں کی جماعت کا مینڈیٹ چھین کر زبردستی طاقت میں براجمان،
سینٹ کے 90 دن آپ کو پتہ ہے، سوری الیکشن 90 دن نہیں کرائے، سینٹ کے بھی الیکشن نہیں کروا رہے، پارلیمنٹ کے لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر سے اغوا کروایا، 26ویں ترمیم کروائی، 2 صوبوں میں تو انتخابات ہی نہیں کرائے، یہ پورے کا پورا پارلیمنٹ کا نظام تباہ و برباد۔ اب آ جائیں اب عدالتوں کی طرف۔ عدالتوں میں قانون بنتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں وہ انصاف جو سپریم کورٹ، وہ فتح ہو چکی ہے، 2 چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جو موجودہ چیف جسٹس ہے وہ تیسرے نمبر پہ، اس کے اوپر 2 سینئر جج بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کے نیچے کام کر رہے ہیں، مطلب پورا نظام انہوں نے بدل دیا۔ آئینی بینچ میں جسٹس امین الدین خان 10ویں نمبر کے جج کو انہوں نے آئینی بینچ کا سربراہ لگا دیا۔ پریکٹس پروسیجر کی کمیٹیاں، جوڈیشل کمیشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں، معاف کیجیے گا، انہوں نے سارے کا سارا نظام تباہ کر دیا۔ اب 3 سینئر جج ہائی کورٹ میں محسن اختر کیانی اور وہ 2 جج اتنے بے بس ہے کہ عام آدمی بھی دیکھتا ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملا، ہمیں کیا ملنا ہے۔ قانون کا کھلواڑ کرتے ہوئے 15ویں نمبر کے جج کو دوسرے صوبے سے اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں سیاسی جماعتوں سے وابستگی کے لوگ لگا دیے۔ اب اسلام آباد اور پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، یہ ساری کی ساری مینج کر لی، عدلیہ انہوں نے ختم کر دی، کیسز انہوں نے سننے نہیں، قانون پر انہوں نے عمل کرنا نہیں، تشریح انہوں نے کیا کرنی ہے، کیا حفاظت آئین اور قانون کی کریں گے۔ اب قانونی دائرے سے تو نکل گئی ہے، اب پارلیمنٹ بھی ناجائز، عدلیہ بھی ناجائز، پیچھے رہ گئے ایگزیکٹو اور انتظامیہ جنہوں نے ان قوانین پر کروانا ہے عمل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ صرف ڈیوٹی روسٹر ججز کا دیکھیں اگر آپ، 6 بینچ انہوں نے بنائے، بینچ نمبر 3 میں محسن اختر کیانی اور سردار اعجاز خان، چوتھے میں میاں حسن اورنگزیب، گل حسن اور سمن رفت صاحبہ، پھر اس کے بعد جج وہ ارباب محمد طاہر ہیں ان کے ساتھ، مطلب یہ 3، 4 اور 6 جو بینچ میرے سامنے ہیں ان میں تو آپ کو کوئی کیس جاتا نظر ہی نہیں آئے گا۔ اب چیف جسٹس نے اپنے ساتھ نمبر 1 بینچ میں انعام مناس کو رکھا جو سب سے جونیئر اندازہ کا، حالانکہ روایت ہے کہ محسن اختر کیانی جو سینئر جج ہے وہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں سرفراز ڈوگر صاحب کو انہوں نے ڈالا دوسرے بینچ میں، خادم حسین سومرو صاحب کو، اور طارق محمود جہانگیری کے ساتھ جسٹس اعظم خان کو لگا دی۔ 13 میں سے 6 جج ان کے ساتھ چیف جسٹس کو اگر نکال دے، جو 10 فروری کو لڑائی مچی ہوئی ہے کہ کون چیف جسٹس بنے گا، وہ حلف اب جو بھی اٹھا رہا ہے باہر سے آ کے دوسری صوبوں سے، وہ جونیئر جج ہے، نیا حلف اٹھانے والا، وہ جتنے بھی اب جج ہوں گے ان کے جونیئر ہیں، ان جونیئرز کو اوپر لایا جا رہا ہے، اور ہائی پروفائل کیسز ان جونیئرز کو نہیں دیے جاتے۔ لیکن عمران خان کے کیسز میں جس طرح تیزی آ رہی ہے، دیکھیں ایک دن میں ٹرانسفر کیا، دوسرے دن بینچ میں ڈالا، اور تیسرے دن سے کیس سننے جا رہے ہیں۔ اب حالت یہ ہے، اب اداروں کی حالت دیکھیں، پنجاب میں 1,10,000 چھاپے اور 15 سے 16,000 گھر تباہ، 16 سے 20,000 کارکن جیلوں میں، سب سے بڑی مقبولیت رکھنے والا رہنما 545 دن سے جیل میں، اور ریٹائرڈ لوگ جو ہیں وہ صدارت کر رہے ہیں سارے۔ مدت ملازمت قوانین پہلے سے بنا لیے گئے، موجودہ ملازمت میں 2 سال 3 سال کی توسیع دے دی گئی۔ الیکشن کمشنر کا وقت پورا ہو چکا ہے اور وہ عدت کے دنوں میں ہنی مون منا رہا ہے، اور پولیس کے ہاتھ آپ کو پتہ ہے وہ ایک مسلح جتھا بنے ہوئے ہیں پنجاب میں خاص طور پر۔ تو یہ سارے کے سارے ادارے ناکام، 18 لوگ کلات میں شہید ہوئے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپریشن کامیاب ہوگا۔ ہندوستان کی فوج کے 18 فوجی اگر اس طرح شہید ہو تو یہاں کو حرام مات جاتا، ادھر امریکہ میں ہوتے تو ٹرمپ نئی حکومت میں بھی استعفیٰ دینے پہ آ جاتا۔ تو یہ حالات ہیں۔ اب میڈیا کا کام نگرانی کرنی تھی، اطلاعات دینی تھی، ان کی اتنی جرت نہیں وہ عمران خان کا نام بھی لے سکیں۔ مطلب عدلیہ جس طرح کاغذ کے ایک ٹکڑے پر صرف رہ گئی کہ طاقتور لوگ بغیر خوف کے غیر قانونی کام، عدالتوں کے فیصلے، پارلیمنٹ کے فیصلے بے لگام، جس طرح وہ ہٹلر صدام حسین کرتے رہے، عوام کے انسانی حقوق پامال الگ ہو رہے۔ اب لوگوں نے یورپی یونین اور باہر انٹرنیشنل اداروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اقوام متحدہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، کیونکہ قانون نہیں ہے۔ یہاں وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے فائدے اٹھانے کے لیے سرکاری اداروں کو تباہ و برباد کر دیا، انہوں نے طاقتور لوگوں کے کنٹرول میں سب کو دے دیا، جیسے جرمنی میں ہٹلر نے کیا۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پرویز مشرف، ایوب خان، یحییٰ خان کرتے رہے، ونیزویلا میں نکولس مدورو کر رہے ہیں۔ اب ان حالات میں ریاست کا جو توازن ہے وہ ختم ہو چکا ہے، سارے کے سارے ستون گر چکے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، جس عمارت کے ستون گر جائیں، وہ کمزور ہو جائے، پھر اس ریاست کا، اس ملک کا کیا حال ہوتا ہے؟ بدامنی، ظلم، معیشت تباہ، کرپشن، آخر میں پھر عوام کا انقلاب کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب عوام کو دیکھیں، ان ستونوں کو ہٹا کے بندوقیں نیچے لگا دیں تو ایک بندوق اتنی بڑی ریاست کا وزن نہیں اٹھا سکتی، اور کتنی دیر اٹھا سکتی ہے یہ خود سوچ لیں۔ اب جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کے بغض میں اسے سیاست سے نکالنے کے لیے، اسے توڑنے کے لیے، تحریک انصاف کو دبانے کے لیے۔ اب قانون تو آپ کو پتہ ہے جو حالات ہیں، مینڈیٹ میں انہوں نے جس طرح الیکشن میں ریٹائرڈ لوگ لگائے تاکہ دھاندلی چوری جو کی تھی اسے بچا لیں، عدلیہ کو کنٹرول کیا، خان کے کیسز اگر وہاں جائیں تو ان کے فیصلے اپنی مرضی سے کروا لیں۔ میڈیا میں تو کوئی آواز خیر اٹھاتا نہیں تھا، پہلے بھی مین اسٹریم میں جو سوشل میڈیا پر تھا تو پیکا لگا دیا قانون۔ 256 کیسز آپ عمران خان کے اٹھا کے ایک ایک کر کے دیکھیں تو وہ ان کے بنائے ہوئے 2 نمبر قانون کے اصولوں پر بھی نہیں آتے، اتنے گھٹیا کیسز، اتنے بھونڈے کیسز جو انہیں خود نہیں سمجھ آ رہے۔ قاضی فائز ان کا اپنا جج تھا، ٹاؤٹ جج، یا آفریدی ان کا اپنا جج ہے، لیکن مشرف کے دور کے ساتھ موازنہ کریں، جو صدر بھی تھا، ڈکٹیٹر بھی تھا اور آرمی چیف بھی تھا، تینوں عہدے اس کے پاس تھے،
لیکن وہ پھر بھی اقتدار سے نکالا گیا. یہاں پر اگر یہ خود بھی اگر آرمی چیف بھی اگر لگ جائے نا، چیف جسٹس محسن نقوی صاحب کو بھی لگا دیں، ساری عدالتوں میں حمزہ شہباز کو بھی بٹھا دیں، شہباز شریف کے والے کر دیں، جو مرضی یہ کر لیں، ملک نہیں چل سکتے. کیونکہ ملک عدالتوں نے نہیں چلانا، یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی. جتنا مرضی مینج کریں، ملک کبھی طاقت اور بدماشی سے چل ہی نہیں سکتے. ایک چھوٹا سا کاروبار نہیں چل سکتا. یہاں وہ اسلام آباد کا ایک ایس ایچ او جو حمزہ شہباز کو انگلی آپ کو نا حمزہ شہباز سے کرتا تھا، وہ ایس ایچ او آگے پیچھے بڑا اچنامی، پھر کوموڈور سے ڈال حیدر سے بھی بدتمیزی کر رہا تھا. اللہ نے جنت نصیب کرے حیدر صاحب کو. وہ بڑی وائرل ویڈیو تھی. مسجد میں اعلان کیا کر رہا ہے کہ پتنگ بازی منع کرنا ہے. اچھا پیغام ہے، نہیں کرنی چاہیے واقعی وہ. لیکن یہ کہہ رہا ہے میں گھر گراؤں گا تمہارے ماں باپ کو اٹھا کے سڑکوں کے درمیان میں ننگا کر کے جوتے ماروں گا. اب یہ پاکستان کا قانون ہے. دنیا میں کس جگہ دیکھے قانون کی سزا تو جو لکھی ہے وہی ملے گی، لیکن یہاں اپنا قانون نافذ ہو چکا ہے. ایک ایس ایچ او سر عام کہہ رہا ہے اپنا قانون. محسن نقوی بدماشی میں کہتا ہے 5 منٹ کے اندر جگہ خالی گولیاں ماروں گا. یہ وہی تربیت ہے. اب اس سارے معاملے میں آپ کو آئین اور قانون، اب پاکستان کی عوام کو یہ ساری چیزیں سوچنی اور سمجھنی ہوگی. اللہ کرے یہ میری باتیں وہ سن لیں بہت سارے لوگ، اور وہ بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں کو بتائیں. ان کو سمجھنا ہوگا کہ یہ آپ کے اپنے حقوق کا معاملہ ہے، کہ ایک ایس ایچ او علاقے کا تھانے دار جس کا کام آپ کا تحفظ ہے، وہ آپ کی تباہی بربادی پھیر دیتا ہے. قانون اپنی مرضی سے لکھتا ہے، آئین اپنی مرضی سے بناتا ہے. آپ کو پاکستان میں کہیں انصاف، کہیں نہ فارن انویسٹمنٹ، نہ معیشت، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں. اس سے جڑی ہوئی ہیں ساری چیزیں. سیاسی استحکام نہ ہو، معاشی استحکام نہیں ہوتا. معاشی استحکام نہ ہو، آپ کی زندگی مزید تباہ و برباد. آپ کے بچوں کا مستقبل آگے کوئی نہیں، نوکریاں کوئی نہیں. وہ ڈنکیاں لگا کے یورپ جائیں، وہاں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے. تو اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، اور یہ جو حالات بن رہے ہیں ان کو ٹھیک کرے، اور ان میں سے تخریب میں سے تعمیر نکالے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.